بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سماعت کر رہے ہیں برطانوی مظالم کی کہانی عبدالحکیم شاہ جہاں پوری کی زبانی۔ دوسری یورپین اقوام کی دیکھا دیکھی انگریزوں کو بھی متحدہ ہندوستان میں تجارت کرنے کا شوق دامنگیر ہوا۔ ملکہ الزبتھ سے بعض انگریز تاجروں نے اجازت لے کر سن 1600 میں یعنی 1600 میں آج سے 4 صدیاں پہلے بنگال میں ہندوستان کے صوبہ بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد قائم ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جسے موجودہ IMF کمپنی کہا جاتا ہے، 1644 میں یعنی کہ ٹھیک 44 سال گزرنے پر باٹن نامی ایک انگریز ڈاکٹر نے مغل فرمانروا شاہ جہاں کی بڑی لڑکی جہاں آرا بیگم کا علاج کر کے کمپنی کے لیے مزید مراعات حاصل کیں، یعنی کہ کمپنی کے لیے جائیداد اور دیگر ذرائع اور دیگر صوبوں میں جانا اور ملک کے اندر طرح طرح کی تجارت کرنے کے بھی ذرائع حاصل کر لیے۔ سامعین، یہ عبارت بتاتی ہے کہ آج ہی مسلمان انگریزوں کے ڈاکٹری علاج پر فدا نہیں ہوئے، بلکہ آج سے صدیوں پہلے بھی ان کے سب سے پہلے بادشاہ ہی ان پر فرفتہ ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بادشاہتیں بھی کھینچ لیں اور ان کی نسلوں کو ان کا غلام بنا دیا، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی نہیں رہتے اور وہ انگریزوں سے علاج کروا کر فقط ان کی قیمت دینے کی بجائے ان کو جائیدادیں، اراضیاں اور ان کو تمام ملک میں راہیں ان کے لیے ہموار کر دیں، تو پھر ایسوں کا وہی ستیہ ناس ہوتا ہے جو کہ اس وقت ہو چکا ہے۔ کلاش ملک کے باشندوں نے سرزمین پاک و ہند کو سونے کی چڑیا دیکھا تو چوری چھپے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے اور ہمہ وقت یہاں اپنے پیر مضبوط کرنے میں کوشاں اور سرگرم عمل رہنے لگے۔ یہ سرگرم عمل اس لیے رہنے لگے تھے کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مغلیہ سلطنت صرف اور صرف ایک لکڑی اور کچی ہڈی کی مانند رہ چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ تارے عنکبوت ہے یا مکری کا ایک جالا ہے جسے ہم بہت جلد ہی ختم کر دیں گے۔ سلطان محی الدین اورنگزیب کے زمانے میں انہوں نے چند سرکاری جہازوں کو لوٹ لیا، بادشاہ کے حکم سے ان کی کوٹھیوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ مکر و فریب کی ان زندہ تصویروں نے 70,000 پاؤنڈ جرمانہ ادا کر کے رحم دل بادشاہ سے معافی حاصل کر لی۔ سامعین، یاد رہے کہ اگر سلطان محی الدین اورنگزیب بادشاہ اس دور میں نہ ہوتے تو یقیناً ایسٹ انڈیا کمپنی اسی دور میں ہی سارے ہندوستان پر قبضہ جما لیتی۔ یہ جو قبضہ بہت آگے جا کر جما، یعنی کہ ٹھیک 2 صدیوں کے بعد ان کا پورے ہندوستان پر تسلط ہوا۔ سن 1600 میں وہ ہندوستان میں آئے تھے اور سن 1800 میں ان کا پورا تسلط ہندوستان پر مضبوط ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بیچ ایک اللہ کا بندہ سلطان محی الدین اورنگزیب جیسا بندہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا تھا۔ مکر و فریب کی ان زندہ تصویروں یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے 70,000 پاؤنڈ دے کر اورنگزیب بادشاہ سے معافی حاصل کر لی تھی۔ بنگال کا صوبے دار علی وردی خان اس وقت تھا۔ علی وردی خان ایک بیدار مغز اور بہت زیادہ روشناس اور روشن دماغ انسان تھا۔ انگریزوں کی فطرت اور خفیہ چالوں کو وہ بھانپ کر وہ ان کی عیاریوں پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ موصوف نے اپنے جانشین اور نواسے سراج الدولہ کو بھی انگریزوں کی فطرت اور کارگزاریوں سے باخبر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں سخت ہدایت کر رکھی تھی۔ یعنی کہ علی وردی صاحب نے، جو کہ اس وقت وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تمام خفیہ حالات سے واقف ہو چکے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ ان کو یہاں سے نکال دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی شاہ جہاں بادشاہ سے اور دیگر بادشاہوں سے ایک لمبے عرصے کا معاہدہ لکھوا چکی تھی۔ یاد رہے، لیکن اس کے باوجود بھی سراج الدولہ جو کہ علی وردی خان کے اشارے اور اس کے ہی متحد چلتا تھا اور وہ نواسا تھا، سراج الدولہ جو ہے علی وردی خان جو بنگال کا سب سے بڑا امیر تھا اس کا نواسا تھا، تو امیر سراج الدولہ کو بھی انگریزوں کی فطرت اور کارگزاریوں سے باخبر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں سخت ہدایت کر رکھی تھی۔ علی وردی خان کی وفات کے بعد سن 1756 میں سراج الدولہ بنگال کا نواب بنا۔ یاد رہے، اب سن 1756 آ چکی ہے اور یہ انگریز سن 1600 میں داخل ہوئے تھے۔ ٹھیک 1.5 صدی کے بعد بنگال کا نواب سراج الدولہ بنا تھا، تو انگریزوں نے علی وردی خان مرحوم کے دوسرے نواسے
शौकत जंग को गांठ कर कला बंदियाँ शुरू कर दी। यानी कि अली वर्दी खान का जो दूसरा नवासा था, अंग्रेज़ों ने उसको बांध लिया, पकड़ लिया, यूँ समझ लीजिए कि उसको कैप्चर, उसको काबू कर लिया और उसको उन्होंने अपने क़लों में बंद करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों के पास भी एक अराज़ियाँ और जायदाद मौजूद थी, जैसा कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने शाहजहाँ बादशाह से कुछ अपने लिए मराद हासिल कर ली थी और उन मराद के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद थीं। इस पर फ़ौरन तादीबी अंदाज में नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार और कलकत्ता की अंग्रेज़ी कोठियों पर कब्ज़ा करके उनका इंतज़ाम मानक चंद नामी एक हिंदू अफसर के सपुर्द कर दिया। लॉर्ड कलाइयो मदारस से फ़ौज लेकर कलकत्ता पर हमला आवर हुआ, लेकिन मानक चंद इस हमले की इत्तला मिलते ही इंतज़ाम छोड़कर भाग गया, तो कलाइयो ने बगैर किसी मज़ाहमत के आसानी से कलकत्ता और हेगली पर कब्ज़ा कर लिया। याद रहे सामाइन कि अली वर्दी खान की वफ़ात के बाद सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो अंग्रेज़ों ने अली वर्दी खान मरहूम के दूसरे नवासे शौकत जंग को कलों में बंद कर दिया था। तो इस पर फ़ौरन तादीबी अंदाज में नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार और कलकत्ता की अंग्रेज़ी कोठियों पर कब्ज़ा करके उनका इंतज़ाम मानक चंद नामी एक हिंदू अफसर के सपुर्द कर दिया था। क्योंकि उस दौर के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए हिंदुओं को ये सब कुछ देना पड़ा नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि मुसलमान अपने पाँव को खुद ही काटते थे, भले वो अमीर हो, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, उस दौर में भी जिस तरह आज उलमा की नहीं मानी जाती, उस दौर में भी उलमा सिर्फ़ और सिर्फ नाम के ही और उनकी हुकूमत में कम ही बात मानी जाती थी। बाज़ सल्तनतें, बाज़ अमारतें ज़रूर ऐसी थीं हिंदुस्तान में जहाँ उलमा की बातें मानी जाती थीं, लेकिन यहाँ पर अब होता ये है कि एक मानक चंद नामी एक हिंदू अफसर के सपुर्द जब बंगाल का सारा सिस्टम उसके हाथ में लगता है, तो लॉर्ड कलाइयो मदारस से फ़ौज लेकर कलकत्ता पर हमला आवर होता है। लॉर्ड कलाइयो मदारस से फ़ौज लेकर कलकत्ता पर हमला आवर होता है। याद रहे कि यह लॉर्ड कलाइयो अंग्रेज़ों का सिपा सालार था, अंग्रेज़ों का चीफ था। उस दौर में ज़ाहिर इसने जो एक फ़ौज बना रखी थी, इसकी फ़ौज ऐसे ही तो नहीं बन गई थी, इसके लिए बाकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लिए मराद जो हासिल की थी, उनसे उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर से ही लोगों को बाकायदा अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया हुआ था, और यूँ बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें मजबूत हो चुकी थीं। लेकिन मानक चंद इस हमले की इतला मिलते ही इंतज़ाम छोड़कर भाग गया। यानी कि वो हिंदू अफसर जिसको नवाबुद्दौला ने वहाँ का अमीर मुकर्रर किया था, वो एक अंग्रेज़ से डर कर भाग गया। तो इस तरह कलाइयों ने यानी कि अंग्रेज़ों ने बगैर किसी मज़ाहमत के आसानी से कलकत्ता और हिगली पर कब्ज़ा कर लिया। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि बंगाल के बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया। अब यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला कितना ज़हीन और फ़तीन था कि जिसने एक हिंदू अफसर को वहाँ का सिपा सलार मुकर्रर किया और उसके मुकाबले में कलाइयों ने उसको आकर शिकस्त दे दी। इस वाक़े से उसकी जुर्रत यानी कि कलाइयों की जुर्रत, जो अंग्रेज़ों का सिपा सलार था, उसकी जुर्रत यहाँ तक बरी के 7 रोज़ तक कलकत्ता में उसने लूट मार का बाज़ार गर्म कर रखा था। नवाब सिराजुद्दौला ने इनके इस्तेसाल की ठान ली और एक लश्कर जर्रार लेकर अंग्रेज़ों पर हुल्ला बोल दिया ताकि ये आए दिन का झगड़ा एक रोज़ मिटा ही दिया जाए। कलाइयों ने मुकाबले की ताब न देखते हुए सुलह की पेशकश कर दी और अहदनामा मदारिस की रूह से सुलह हो गई। यानी कि अब की बार नवाब सिराजुद्दौला जो खुद ही आए थे और आकर उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। शायद कि इससे पहले ही नवाब सिराजुद्दौला हरकत में आ जाते और आज का ये दिन नवाब सिराजुद्दौला को न देखना पड़ता, और न ही कलकत्ता की वीरानी होती, और न ही इंडिया के ऐसे कलाइयों जैसे खबीस सिपा सलारों का मुंह भरता और वो मुसलमानों के खून में मुंह डालते। ये सुलह कलाइयों ने महज इसलिए चाही थी कि नवाब की अजीम ताकत को साजिशों के जाल में उलझा कर कमज़ोर करने के लिए कुछ वक़्त मिल जाए। सिराजुद्दौला के सिपा सलार लश्कर और अली वर्दी खान के बहनोई यानी मीर जाफ़र को गांठ लिया। याद रहे कि यहाँ पर सिराजुद्दौला के सिपा सलार लश्कर थे और अली वर्दी खान के बहनोई थे। अली वर्दी खान के बहनोई और सिराजुद्दौला के सिपा सलार लश्कर यानी कि फ़ौज के सबसे बड़े चीफ मीर जाफ़र थे। तो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अपने साथ गांठ लिया। नीज़ नवाब की फ़ौज के 2 जर्नैल राज और वरलब और मानक चंद भी खरीद लिए गए। यही वही मानक जो कि पहले शिकस्त खा चुका था, अब की बार वो अंग्रेज़ों के साथ अपना कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। तो अब नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज के बहुत ही अहम बंदे अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिए, अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गए, जिनमें सबसे बड़ा सिपा सलार मीर जाफ़र था और इसके साथ 2 जर्नैल राज और वरलब जो कि हिंदू थे। इन गद्दारों का हाथ में आना हुआ और कलाइयों ने ज़्यादा मोहलत दिए बगैर 1757 में अहदनामा मदारिस की धज्जियाँ उड़ाकर फेंक दी। यानी कि ये अहदनामा जो 1757 में कलाइयों अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ा था, ये ठीक अभी कुछ ही अरसे पहले यानी कि ठीक ये
ایک سال پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا، 1 سال کے اندر اندر ہی انگریز اس قدر مضبوط ہو گئے کہ سراج الدولہ کو شکست دینے پر وہ تل گئے۔ یہ صلح قلائیوں نے محض جس طرح کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ صلح محض اس لیے قلائیوں نے کی تھی تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نواب سراج الدولہ کو ختم کر سکیں۔ انگریزوں سے نواب کی فوجی قوت اگرچہ کئی گنا تھی، لیکن گھر کے بیدی لنکا ڈالے ہوئے تھے، اس لیے اپنوں کی بدولت شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اپنی غداری کے سرٹیفکیٹ پر مہر تصدیق نیت ثبت کرتے ہوئے میر جعفر کے لڑکے میرن نامی نے نواب شجاع الدولہ کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا۔ یاد رہے یہاں پر میر جعفر کے سکے بیچے نے، حقیقی بیٹے نے جس کا نام میرن نامی ہے، اس نے شجاع الدولہ کو قتل کر دیا، کیونکہ شجاع الدولہ اپنے والد کی طرح یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ تمام بنگال انگریزوں کے ہاتھ لگے، جبکہ دوسری طرف یہ وہی لوگ ہیں جو گھر کے بیدی تھے، یعنی کہ گھر کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی وفاداری میں پورا ہاتھ ادا کیا، اور یوں انہوں نے ایک بہت ہی عظیم اور جرت مند مسلمان کو شہید کر دیا، اور اپنے ہاتھوں سے ہی شہید کر کے سارا بنگال انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیکن یاد رہے سامعین، اس پر ہم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دوستوں سے اس قدر صدمے ہوئے ہیں جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلہ جاتا رہا۔ شجاع الدولہ کی جگہ قلائیوں نے اپنے محسن اور چہیتے لیکن ننگے ملک و ملت یعنی میر جعفر کو بنگال کا نواب مقرر کر دیا، کیونکہ میر جعفر نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے نواب سراج الدولہ کو شہید کروایا تھا، اور سراج الدولہ جو انگریزوں کے انتہائی مخالف تھا، ان کو بنگال سے نکالنے کی ٹھان چکا تھا۔ اب کی بار اس کو جب یہ میر جعفر نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں اس کو شہید کروا دیا، تو انگریزوں نے اس کو وفاداری اس کے ساتھ نبھاتے ہوئے اس کو بنگال کا سب سے بڑا امیر مقرر کر دیا۔ یعنی ایسے ہی جیسا کہ پاکستان کے اندر آج بھی جو بھی حکومتیں بنتی ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی IMF اور انگریزوں اور یورپ کے مطابق ہی بنتی ہیں، ایسا ہی اس دور میں بھی چل رہا تھا۔ میر جعفر نے ازراہ تشکر و امتنان انگریزوں کے لیے قومی خزانے کا منہ چوپٹ کھول دیا، یعنی کہ انگریزوں نے اس کو برائے نام ایک امیر مقرر کیا، اور وہ کٹ پتلی حکمران تھا، اور تمام معلومات انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں جانا شروع ہو گیا۔ قوم کی گارے خون پسینے کی کمائی کو انتہائی بے دردی سے اپنے آقاؤں پر نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ کس نے شروع کر دیا؟ میر جعفر نے۔ قلائیوں کو اس خوشی میں 2,34,000 پاؤنڈ نقد اور 24 پرگنے یعنی 24 اضلاع۔ اب آپ یاد رکھ لیں کہ اس دور کے اضلاع اتنے بڑے تھے کہ جیسا کہ آج کے آپ ایک ڈویژن ہے، بلکہ ڈویژن سے بڑے اضلاع تھے، تو 24 اضلاع جاگیر میں دیے تھے۔ کونسل کے ممبروں کو بڑی رقمیں دی تھیں۔ کپتان سے نچلے درجے کے ہر افسر کو 3,000 پاؤنڈ انعام ملا۔ اس لیے تو بنگال کے لوگ میر جعفر کو قلائیوں کا گدھا کہا کرتے تھے۔ میر جعفر کو قلائیوں کا گدھا کہا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ میر جعفر محض ایک کٹ پتلی حکمران تھا، نیچے اصل میں حقیقی تمام فوج کے اوپر حکومت اور غلبہ قلائیوں کا تھا۔ جیسا کہ آج کل بھی آپ کے سامنے ہے کہ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے اوپر غلبہ انہی کا ہوتا ہے جو اصل فاتح ہوتے ہیں۔ تو بنگال کے فاتحین قلائیوں جیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی مکر و فریب یا مسلمانوں کو جھانسا دیتے ہوئے یا جیسے تیسے بھی آپ مکر و فریب کہہ لیں یا آپ جو بھی کہہ لیں، کسی بھی اعتبار سے آپ لفظ استعمال کریں، الخیر کہ انہوں نے پورے بنگال پر قبضہ جما لیا، اور وہاں پر انہوں نے ایک صرف اور صرف کٹ پتلی حکمران مقرر کیا تاکہ دیگر ہندوستان کے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ انگریز بنگال کے اوپر باقاعدہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کے لیے انہوں نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا تھا جس کے ذریعے سے وہ سارے ہندوستان پر حکومت جمانا چاہتے تھے، اور وہ ایسے ہی کرتے رہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بنگال سے نکل کر اڑیسہ، بہار اور دیگر ہندوستان کے دیگر صوبوں پر انہوں نے حملہ کیا، اور وہاں پر بھی وہ اسی طرح ہی نام نہاد اور کٹ پتلی حکمران امیر مقرر کرتے رہے۔ نہ انہوں نے پہلے دن سے ہی وہ آگے خود نہیں آئے، بلکہ وہ آگے اپنے ٹاؤٹ چھوڑتے رہے، جیسا کہ آج بھی ان کے ٹاؤٹ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انگریزوں کو خوش رکھنے کے لیے میر جعفر نے انعامات و تحائف کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری رکھا تھا، لیکن ایک روز خزانہ بھی اسی طرح خالی ہو گیا جس طرح میر جعفر کا سینہ ملک و ملت کے درد سے خالی تھا۔ انگریز صاحب بہادروں کی یہ حال دیکھ کر موڈ خراب ہو گیا۔ میر جعفر کو برطرف کر کے اس کے داماد میر قاسم کو نواب مقرر کر دیا۔ میر قاسم بھی ایک بیدار مغز اور عوام کا خیرخواہ انسان تھا۔ کمپنی کی لوٹ کھسوٹ اور بنگال جیسے خوشحال ترین صوبے کی بدحالی اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، تو شروع میں تو مصلحتاً میر جعفر کی سنت ادا کرنا پڑا، لیکن کچھ عرصے بعد برطانوی لٹیروں کے مطالبات ماننے اور انہیں پورا کرنے سے اپنے آپ کو مجبور اور معذور اس نے ظاہر کیا۔ یعنی میر قاسم نے جب انگریزوں نے میر جعفر کو ہٹا دیا تو میر قاسم آیا، تو میر قاسم نے شروع میں میر جعفر کے طریقے کو ہی اپنایا، کیونکہ انگریز اس کو لے کر ہی اسی لیے آئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میر جعفر سے بھی بڑا ہمارا خیرخواہ ہے۔
یقیناً اس نے اپنی اس خیر خواہی کو ادا تو کیا، لیکن بعد میں آگے چل کر اس نے سوچا کہ اگر یوں ہی معاملہ چلتے رہے تو ہم تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ انگریزوں نے ناراض ہو کر اپنے اصلی پٹھو میر جعفر کو دوبارہ نواب ہونے کا اور اس کے نواب ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی اب کی بار اس نے جو میر قاسم کو ملک کا امیر بنایا تھا، بنگال کا امیر بنایا تھا، اس کو بنگال کے امیری سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور وہاں پر پھر میر جعفر کو اس نے تعینات کر دیا۔ تو اس موقع پر میر قاسم اور انگریزوں میں ٹھن گئی۔ 1764 میں بکسر کے مقام پر ایک فیصلہ کن لڑائی ہوئی جس میں میر قاسم کو افسوسناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس جنگ سے کیا نتائج برآمد ہوئے، اس کا جواب میاں محمد شفیع کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیے۔ میاں محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، بکسر کی لڑائی 1764 نے ہندوستان کی کمر توڑ دی تھی۔ بکسر کی لڑائی جو 1764 میں ہوئی تھی، یعنی کہ ٹھیک پون دو صدی کے بعد جو ہندوستان میں بکسر کی لڑائی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے مسلمانوں ہندوستان کے حکمرانوں کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ انگریز کی ریڑھ کے مہرے مضبوط ہو گئے جو ابھی تک لرزتے رہتے تھے۔ شجاع الدولہ کو بالکل دب کر صلح کرنی پڑی۔ یاد رہے کہ یہاں پر شجاع الدولہ کو صلح نہیں کرنی پڑی تھی بلکہ میر قاسم کو صلح کرنی پڑی تھی، کیونکہ شجاع الدولہ پہلے سے ہی فوت ہو چکے تھے۔ بالکل دب کر اس کو صلح کرنی پڑی، یعنی کہ میر قاسم کو انگریزوں سے دب کر صلح کرنی پڑی۔ الہ آباد کے ساتھ کئی علاقے انگریزوں نے دبا لیے۔ غنیمت ہوا کہ ریاست مل گئی۔ ہندو مسلمان کی چند روز زندگی نکل آئی۔ بنگال کے انگریز بلا شرکت غیر مالک بن گئے، یعنی کہ بنگال کے اوپر انگریزوں کی حکومت چھا گئی۔ یاد رہے کہ اس دور کے اندر انگریز پورے ہندوستان پر تجارت کے نام سے چھائے ہوئے تھے، ہر جگہ پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان کی باقاعدہ حکومت بنگال کے اوپر چھا گئی، کیونکہ بنگال پورے ہندوستان کا ایک مضبوط صوبہ تھا۔ تو جب ان کے دل میں ایک جگر آ گیا تو باقی ٹکڑے بھی ان کے ہاتھ آنے ہی والے تھے۔ دولت انگریزوں کی لونڈی ہو گئی، اس لیے کہ صرف بنگال سے انہوں نے 3,27,17,833 پاؤنڈ وصول کیے۔ خاص نوابوں کی جیبوں سے جو رقم انہوں نے نکالی وہ علیحدہ ہے، 21,69,665 پاؤنڈ علیحدہ ہیں۔ ان رقموں کے علاوہ اور بہت کچھ دیگر ذرائع سے وصول کیا گیا، جس کے ساتھ عوام خواص کی رگوں تک کا خون کھینچ کر لندن چلا گیا۔ آج لندن نے جو ترقی کی ہے، انہوں نے ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہندوستان کو لوٹنے کے بل بوتے پر ترقی کی ہے۔ اگرچہ آج لندن کی سڑکیں مضبوط ہیں تو وہاں پر ہندوستان کا سونا اور جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی سونا اور جواہرات ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سے لوٹ کر لے گئی، اور آج بھی ٹیکسوں کے نام پر یہاں سے انتہائی معلومات ادھر جا رہا ہے، اور وہی معلومات یورپ کو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو خوشحال اور ترقی اور ٹیکنالوجی کے نام پر ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ کسی دوسرے ملک کے مال کو لوٹ کر اپنے ملک پر لگانے والے یہی ایسٹ انڈیا کمپنی IMF کے پروردے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بنگال کا رزق انہی دنوں ختم ہو گیا، اس امیر صوبے پر ہمیشہ کے لیے افلاس دور گیا۔ ظاہر ہے کہ جو ہندوستان کا سب سے امیر صوبہ تھا، جب اس پر افلاس، اس پر غربت دور گئی تو باقی صوبوں کا اب کیا حال ہونا تھا وہ انگریز بخوبی جان چکے تھے۔ جناب غلام رسول مہر نے انگریزوں کی ان عیاریوں کا تذکرہ اپنے لفظوں میں یوں لیا ہے: بنگال، بہار، اڑیسہ کا اصل ناظم سراج الدولہ تھا، اس سے جھگڑا پیدا کیا، پھر صلح کرنی پڑی اور باہم معاہدہ ہو گیا۔ بائی ہما امیروں اور درباریوں خصوصاً میر جعفر سے خفیہ ساز باز کر کے سراج الدولہ کو ختم کر دینے کا بندوبست کیا گیا۔ سامعین، ہم یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ سراج الدولہ کو میر جعفر کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا تھا، ان کی گردن دبوچ لی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میر جعفر نے نظامت کی خاطر اپنے آقا سے غداری کی، یعنی کہ سراج الدولہ سے اس نے غداری کی۔ یہ میر جعفر جو تھا، یہ سراج الدولہ کی فوج کا سب سے بڑا چیف تھا۔ جب چیف ہی انگریزوں کا ہو گیا تو پیچھے مسلمانوں کے پاس کیا چھنکنا رہنا تھا۔ میر جعفر نے خفیہ ساز باز کر کے سراج الدولہ کو ختم کر دینے کا بندوبست کیا۔ میر جعفر نے نظامت کی خاطر یعنی حکمرانی کی خاطر اپنے آقا سے غداری کی اور انگریزوں کے لیے کامیابی کا دروازہ کھولا۔ اسے نظامت ضرور مل گئی لیکن بے اندازہ رقمیں وصول کی گئیں، بلکہ مالی مطالبوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہو گیا۔ میر جعفر تنگ آ گیا تو اسے مسند سے اتار کر اس کے داماد میر قاسم کو ناظم بنا دیا گیا۔ میر قاسم بھی لوٹ کا سلسلہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا تو اسے جنگ ہوئی اور دوبارہ میر جعفر کو گدی پر بٹھا دیا گیا۔ اسی دوران میں اسی اثناء میں بادشاہ دلی سے 26 لاکھ سالانہ دینے کے وعدے پر بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی لی گئی۔ بالآخر بادشاہ کے 26 لاکھ بھی ضبط کیے اور اس کے مملوکہ علاقے بھی دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ گویا سراج الدولہ سے وفا کی، نہ میر قاسم یا میر جعفر سے، نہ بادشاہ دلی سے۔ جس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکلا، فائدہ اٹھایا، پھر اسے بے مصرف سمجھ کر پھینک دیا۔ ریاست ٹونک کے بہادر حکمران نواب امیر خان نے بھی انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔
اب یہاں پر بات چلنے لگی ہے ریاست ٹونک کے بہادر حکمران کی۔ ابھی تک ہم نے بات کی ہے نواب سراج الدولہ بنگال کی کہ بنگال مسلمانوں کے ہاتھوں سے 1770-75 کے اندر نکل جا چکا تھا۔ ریاست ٹونک کے بہادر حکمران نواب امیر خان نے بھی انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ لارڈ وارن ہیسٹنگ نے یہ محاذ حسب تصریحات مولوی محمد جعفر تھانسری اور مرزا حیرت دہلوی وغیرہ کے سید احمد صاحب المتوفہ 1246 کے ذریعے فتح کیا، جس کا مفصل اور مدلل ذکر آگے آئے گا۔ جی ہاں سامعین، یہ وہی سید احمد صاحب رائے بریلی ہے میرا خیال میں، جن کا ذکر انشاءاللہ جب یہ مصنف آگے وضاحت سے کریں گے تو ہم بھی آپ کے سامنے اس کو وضاحت سے رکھ دیں گے۔ ابھی ان پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ موصوف نے یعنی کہ سید احمد صاحب نے بڑی رازداری اور نمک حلالی کے ساتھ اس بکھرے ہوئے شیر کو انگریزوں کے شیطانی پنجرے میں گرفتار کروا دیا تھا، یعنی کہ ریاست ٹونک کے عظیم بہادر حکمران کو، جو کہ مسلمانوں کا عظیم حکمران تھا، جو انگریزوں کے ناک میں دم کیے ہوئے تھا، اگر یہ بندہ بھی حیات ہوتا تو انگریز پورے ہندوستان پر قبضہ نہ جما سکتے تھے، تو اس کو پکڑوانے میں بھی سید احمد صاحب کا ہاتھ ہے۔ سید احمد صاحب نے ٹونک کے اندر اس اپنے عظیم بادشاہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو انگریزوں کے ہتھے چڑھوا دیا۔ سید احمد صاحب یقیناً ایک بہت بڑے مفتی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، عالم بھی کہتے تھے، پیر بھی کہتے تھے، پیشوائی روحانی بھی کہتے تھے، اور کئی لوگوں سے وہ بیعتیں بھی لیتے تھے۔ یاد رہے آگے چل کر ہم ان کے متعلق وضاحت سے بیان کریں گے کہ ریاست ٹونک کے بہادر حکمران نواب امیر خان کو کیسے سید احمد صاحب نے انگریزوں کے پنجرے میں پھینک دیا تھا، جس کا مفصل اور مدلل ذکر آگے آئے گا۔ موصوف نے بڑی رازداری اور نمک حلالی کے ساتھ اس بکھرے ہوئے شیر کو انگریزوں کے شیطانی پنجرے میں گرفتار کروا دیا تھا، اپنے مہربان آقاؤں کے آہنی پنجرے میں بند کروا دیا، اور اس طرح اپنی مہربان بے روریا اور غیر متعصب سرکار کی حدود مملکت کو وسیع سے وسیع تر کرنے میں پورا ہاتھ بٹایا، کیونکہ اس انگریزی عملداری کو موصوف فخریہ طور پر اپنی ہی عملداری سمجھا کرتے تھے، اور لارڈ وارن ہیسٹنگ بھی سید احمد صاحب کے ایسے کارناموں کی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ یاد رہے کہ ادھر تو کلائیو تھا، بنگال کے اندر کلائیو تھا، تو ادھر لارڈ وارن ہیسٹنگ ہے۔ لارڈ وارن ہیسٹنگ جو تھا وہ انگریزوں کا سپہ سالار تھا، جو کہ ریاست ٹونک کے اندر موجود تھا، اور اس کے تمام اشاروں پر ناچنے والا ایک بہت بڑا مفتی اور بہت بڑا قاضی اپنے آپ کو کہنے والا سید احمد تھا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم سید احمد صاحب کے کارناموں کو کھول کر رکھیں گے۔ وسط ہند کے نواب امیر خان سرحد کے مسلمانوں اور پنجاب کے سکھ حکومت کے خلاف جو کچھ برٹش گورنمنٹ کرنا چاہتی تھی وہ خود بروئے کار میں رہ کر سید احمد صاحب سے ہی کروایا گیا۔ وسط ہند کے نواب امیر خان سرحد کے مسلمانوں اور پنجاب کی سکھ حکومت کے خلاف جو کچھ برٹش گورنمنٹ خود کرنا چاہتی تھی وہ خود انہوں نے پردے میں رہ کر سید احمد صاحب سے ہی کروایا، یعنی کہ انگریزوں نے باقاعدہ اپنی فوج کا چیف اور سپہ سالار کس کو مقرر کیا تھا؟ یقیناً سید احمد صاحب کو مقرر کیا، اور سید احمد صاحب کو انہوں نے لے کر سرحد کے مسلمانوں اور پنجاب کے سکھوں کے خلاف ان کو اکسایا اور ان کو لڑوایا۔ نظام حیدرآباد کے بعد اگر مسلمانوں میں سے کسی نے سب سے بڑھ کر برٹش گورنمنٹ کے قیام و استحکام میں مدد دی تو وہ سید احمد صاحب اینڈ کمپنی ہیں، لیکن ان صاحبان جبہ و دستار نے اپنے ملک و ملت سے غداری کے کارناموں پر اصلاح، جہاد اور سکھوں کے مظالم کا طور وغیرہ ایسے خوشنما لیبل لگا کر قوم کے سامنے پیش کیے کہ عوام الناس کی کافی تعداد اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ آئندہ صفحات میں ہم تفصیلی طور پر حقائق پیش کر کے قارئین کرام سے یہ فیصلہ چاہیں گے کہ سید احمد صاحب اینڈ کمپنی نے دین کی اصلاح و تجدید کا بیڑا اٹھایا تھا یا تخریب دین اور افتراق بین المسلمین کا بیڑا اٹھایا تھا۔ موصوف فی سبیل اللہ انگریزوں سے جہاد کرنے نکلے تھے یا انگریزوں کی عملداری کو وسعت دینے کی خاطر انگریزی امداد کے سہارے سرحد کے مسلمانوں اور پنجاب کے سکھوں کا زور توڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ وہ مجاہد بننا چاہتے تھے یا انہیں بادشاہت اور نبوت کا سودا سمایا ہوا تھا؟ وارن ہیسٹنگز 1772 سے 1775 تک گورنر جنرل رہا۔ حق یہ ہے کہ جس طرح اس ظالم حکمران نے دیسی عوام و خواص کے خون کا آخری قطرہ تک چوس لینے کی اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو پوری کر دکھائی، اسی طرح جعفر بنگال اور صادق دکن جیسے ملت فروشوں سے جس شعبے میں جو کمی رہ گئی تھی وہ ساری کمی سید احمد صاحب اینڈ کمپنی نے پوری کر دکھائی۔ ایسے راز و واری سے پوری قوم آج تک اسی بحران میں مبتلا چلی آ رہی ہے۔
موصوف کی تخریب کاری کے اثرات متعدی مرض کی طرح پھیلے اور آج تک پھیلتے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ اس پر جو خوشنما لیبل لگایا گیا تھا اس کے پیش نظر کتنے ہی مسلمانوں نے اسے مرض کے بجائے شفا اور بدخواہی کی جگہ خیرخواہی سمجھ لیا۔ لارڈ وارن ہسٹنگز کی ظالمانہ روش کا میاں محمد شفیع صاحب یوں نقشہ کھینچتے ہیں۔ وارن ہسٹنگز نے ہندوستان آ کر انگریزی اخلاق کی تکمیل کر دی۔ کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو اس نے نہ کیا ہو، اور کوئی بدعہدی ایسی نہ تھی جو عمل میں نہ لایا ہو۔ ملک گیری کی ہوس کیوں اور زرکشی کی حرص انتہائی عروج پر پہنچ گئی، اور اس نے اس کے حاصل کرنے میں ہر قسم کا ظلم کیا۔ اس کے بعض مظالم تو ایسے دردناک ہیں کہ لکھتے وقت قلم کانپ جاتا ہے، اور ایسے شرمناک ہیں کہ غیرت اذن تحریر نہیں دیتی، یعنی کہ غیرت اجازت نہیں دیتی کہ اس کے ایسے ظالمانہ کارروائیوں کو ہم قلم کے نیچے لے کر آئیں۔ حیدر علی نے میسور کی پہلی اور خصوصاً دوسری لڑائی میں انگریزوں کی فوجی طاقت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ حیدر علی یعنی کہ سلطان ٹیپو کے والد محترم دوسری لڑائی میں انگریزوں کے مایہ ناز اور تجربہ کار جرنیلوں یعنی کرنل بیلی اور منزو جیسوں کی شیخی کر کے انہیں انتہائی عبرتناک شکست دی تھی۔ حیدر علی کا اگرچہ دوران جنگ ہی انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے جانشین سلطان فتح علی ٹیپو نے اپنے والد کی طرح ایسی کامیابی سے 2 سال تک متواتر جنگ جاری رکھی کہ ہسٹنگز کے چھکے چھڑا دیے، اور بالآخر ہسٹنگز کو انگریزی سپہ سالار کو چیف کو سلو کی پیشکش کرنا پڑی۔ معاہدے کی روح سے ایک دوسرے کے مفتوحہ علاقے اور جنگی قیدی واپس کر دیے گئے۔ آئندہ باہم نہ لڑنے اور دوستی کا عہد و پیمان ہو گیا، لیکن انگریز اور بدعہدی سگے بھائی بہن ہیں۔ وارن ہسٹنگز کے بعد 1785 سے 1795 تک لارڈ کارنوالیس گورنر جنرل رہا۔ اس نے آتے ہی نظام اور مرہٹوں کو یہ جھانسا دے کر اپنے ساتھ ملا لیا کہ آئندہ جو علاقے فتح کیے جائیں گے ان میں تینوں طاقتیں حصہ دار ہوں گی۔ سامعین یاد رہے کہ جو بھی انگریزوں کا سپہ سالار چیف ہندوستان میں آ کر کسی امیر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا تھا تو اس کو وہ لوگ ریمو کر کے اس کو وہاں سے ہندوستان سے نکال کر اس کی جگہ پر ایک نیا یہاں پر شیطان تعینات کیا جاتا تھا، اور وہ یہاں پر شیطان آ کر نئی شیطانی پالیسیاں وضع کرتا، جس کے بل بوتے پر وہ کئی حکمرانوں کو اور کئی سادہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اب کی بار جب وہ ہندوستان آتا ہے، یہ جو ان کا نیا ہسٹنگز کی جگہ پر ان کا نیا جنرل کرنل آتا ہے، تو وہ آتے ہی اس نے کیا کیا، جس کا نام کارنوالیس تھا، اس نے آتے ہی نظام اور مرہٹوں کو یہ جھانسا دے کر اپنے ساتھ ملا لیا کہ آئندہ جو علاقے فتح کیے جائیں گے ان میں تینوں طاقتیں حصہ دار ہوں گی، یعنی کہ نظام بھی، مرہٹے بھی اور انگریز ہی، کیونکہ انگریزوں کو یہ بخوبی معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے ان سے سلطنتیں چھیننا اس قدر آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں نظام اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ سامعین یاد رہے کہ انگریز یہی مسلسل کام کرتے رہے ہیں، کبھی بھی انگریز افرادی طور پر اکیلے ہو کر یا اپنی ایک قوم کو لے کر کبھی مسلمانوں کے سامنے نہیں ہوئے، ہمیشہ سے وہ دیگر اقوام کو مسلمانوں سے لڑواتے رہے ہیں۔ یہی حال انہوں نے 1795 میں کیا تھا۔ 1795 یہ آخری لڑائیاں تھیں ہندوستان کے اوپر۔ انہی لڑائیوں کے نتیجے میں پتہ چلنا تھا کہ ملک ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہتی ہے یا یہاں پر ہمیشہ کے لیے انگریز چھا جاتے ہیں۔ تو ہوا ایسے ہی کہ اب کی بار نظام اور مرہٹوں کو یہ جھانسا دے کر تو لارڈ کارنوالیس نے اپنے ساتھ انہیں ملا لیا اور کہا کہ جو علاقے مسلمانوں سے چھینے جائیں گے ان پر ہندوستان میں ہم سب تینوں حصے دار قرار پائیں گے اور تینوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند رہیں گے۔ یہ اتحاد ثلاثہ یا تثلیث انگریزوں نے اپنی فوجی قوت کو کمزور دیکھ کر کیا تھا، یعنی کہ یونائٹڈ آرمی بنانے کا طریقہ انگریزوں کا پرانا چلا آیا ہے۔ یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جو اقوام متحدہ کے دن سے وقوع پذیر ہوا ہو، بلکہ یہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کی مملکتیں تھیں، مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں، امیروں کی عمارتیں تھیں، سب کو گرانے کے لیے انہوں نے اتحاد ثلاثہ، یونائٹڈ اور نیٹو فوجیں اور آرمی انہوں نے تعینات کی تھی۔ نظام کی نالائکی تو مشہور تھی، لیکن اس موقع پر مرہٹے بھی دھوکہ کھا گئے، کیونکہ ان کا مشہور اور مدبر سیاستدان نانا فرنویس مر چکا تھا۔ مرہٹوں نے اسلام دشمنی تو مد نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن غلامی کی جن ظالمانہ اور غیارانہ زنجیروں میں وہ عن قریب جکڑنے والے تھے، ان کی طرف مرہٹوں کی نظر نہیں گئی تھی۔ میسور کی دوسری لڑائی کے خاتمے پر انگریزوں نے جو سلطان فتح علی ٹیپو سے نہ لڑنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ کیا ہوا تھا، اسے پس پشت ڈالتے ہی ٹرانکوار کے راجا کی مدد کے بہانے سے لارڈ کارنوالیس نے نظام اور مرہٹوں کا ساتھ لے کر سلطنت میسور پر حملہ کر دیا، کیونکہ سامعین سلطنت میسور ہی سارے ہندوستان میں ایک طاقتور سلطنت تھی، جس کو ختم کرنے کے بعد سارے ہندوستان پر ہمیشہ کے لیے انگریزوں کا غلبہ ہو جانا تھا۔
1 سال تک ٹیپو سلطان مردانہ وار قوت کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، لیکن بالآخر رسد کی کمی کی وجہ سے، مالی جانی کمی کی وجہ سے دشمن فوجوں کی کثرت کے پیش نظر سلطان کو دب کر صلح کرنی پڑی۔ 3 کروڑ تاوان جنگ دینا پڑا اور ریاست میسور کا تقریباً آدھا حصہ بھی انہیں دینا پڑا۔ آدھی ریاست کو بچانا پڑا۔ مفتوحہ نصف علاقے کو انگریزوں، مرہٹوں اور نظام نے آپس میں بانٹ لیا، یعنی کہ یہ جو نیا شیطان ابلیس انگریزوں کا بھیجا ہوا ہندوستان میں آیا تھا، اس کی یہاں پر آ کر منصوبہ بازیاں مکمل ہوئیں، اور دیگر قومیں جو ہندوستان کی ہی رہنے والی تھیں، اگرچہ غیر مسلم قومیں تھیں، وہ اس کے ساتھ ملیں، اور یوں انہوں نے سلطان محمد فاتح علی کے خلاف مقابلہ کر کے اپنے ہندوستان کا گلا گھونٹ دیا اور غیر اقوام کو اس ہندوستان پر غالب کر دیا۔ ہمیں اس وقت کچھ افسوس نہ ہوتا جبکہ یہ مرہٹے خود ہی غالب آ جاتے، یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ اسی ملک کے باشندے ہیں، لیکن انتہائی افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسی ملک کے باشندوں نے ماسوائے اس بات کو چھوڑتے ہوئے کہ وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم، انہوں نے انگریزوں کی مدد کی صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام کے خلاف تھے، اسلام کے تعصب، اسلام کے ساتھ اناد اور بغض میں اس قدر آگے بڑھ چکے کہ اسلام کو مٹانے کی خاطر خود بھی انگریزوں کے غلام بن گئے۔ کارنوالیس کے بعد ولزلی آیا تھا، یاد رہے یہ کارنوالیس چلا گیا اور اس کے بعد نیا چیف جسٹس انگریزوں کا ولزلی آیا جو 1795 سے 1805 تک گورنر جنرل رہا۔ ولزلی کو ملک گیری کی ہوس اور اپنے پیش رو سے بھی زیادہ تھی، یعنی کہ ہر آنے والا شیطان پچھلے شیطان سے زیادہ طاقتور اور زیادہ نظریات اور زیادہ منصوبہ بازی لے کر آتا تھا۔ سلطان نے فوراً اس خطرے کو محسوس کیا، یعنی کہ ولزلی کے آتے ہی اس کو محسوس کیا کہ ولزلی ہماری بچی کچی میسور کو بھی ختم کرنے کے ارادے سے آیا ہے، تاکہ یہ کہے کہ جو پہلا حکمران، جو پہلا یہاں کا چیف تھا، اس سے تمہاری گفتگو تھی تو وہ تو چلا گیا، اس کو تو منسوخ کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب کی بار ہم سے آپ جو ہے وہ گفتگو کریں، ہم آپ سے مقابلہ کریں گے۔ نظام اور مرہٹوں کو سارے نشیب و فراز سمجھائے، یعنی کہ سلطان محمد علی ٹیپو نے سلطان محمد فتح علی کے جو ہیں انہوں نے نظام اور مرہٹوں کو سارے ہی نشیب و فراز سمجھائے، لیکن تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ ان سے مایوس ہو کر فرانس، ترکی اور افغانستان کی حکومتوں کے پاس بھی اپنے سفیر بھیج کر مدد طلب کی۔ فرانس اور ترکی ان دنوں اپنے ہی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے بر وقت کوئی مدد نہ کر سکے، یعنی کہ سلطان ٹیپو کی نہ ترکی مدد کر سکا، نہ فرانس، نہ کوئی اور ملک۔ سلطان نے اس لیے مدد باہر سے طلب کی تھی کیونکہ اس وقت جتنے بھی ہندوستان کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ خود مختار ہو چکی تھیں، اگرچہ وہاں کے امیر خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کے اندر اسلام کی کوئی طاقت یا اسلام کا کوئی ان کے اندر ایسا محبت یا غلبہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتے، بلکہ انہیں صرف ایک ہی ہوس اور ایک ہی لالچ تھی کہ ہم نے حکمرانی کرنی ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑ کر انہوں نے اسلام سے بھی دغابازی کی اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں ذلت کی کھائی اور تاریخ کے اندر ان غداروں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اب کی بار پھر زمان شاہ والی افغانستان سے انہوں نے اپیل کی۔ یاد رہے سامعین، ٹیپو سلطان نے جب دیکھا کہ ترکی، فرانس وغیرہ سے مدد نہیں آ رہی تو انہوں نے زمان شاہ والی افغانستان سے اس مسئلے میں اپیل کی کہ اگر وہ ہماری مدد کرتے ہیں ہندوستان میں آ کر تو ہندوستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے زمان شاہ والی افغانستان نے اس اپیل کا خیر مقدم کیا اور سلطان فتح علی ٹیپو کی امداد کے لیے ایک لشکر جرار لے کر فوراً روانہ ہو گیا۔ زمان شاہ ابھی پنجاب سے ہی گزر رہا تھا۔ یاد رہے کہ افغانستان سے جو بندہ بھی ہندوستان میں داخل ہوتا ہے تو اس کو پنجاب سے گزر کر ہی آنا پڑتا تھا، تو ابھی زمان شاہ پنجاب سے گزر ہی رہا تھا کہ افغانستان میں اس کے اپنے ہی بھائی باغی ہو گئے۔ یہ خبر سن کر وہ واپس ان کے سر کو بھی کرنے پر واپس چلا گیا اور مجبوراً وہ ٹیپو سلطان کی مدد نہ کر سکا۔ بیرونی امداد سے سلطان یوں محروم رہ گیا اور اندرونی طور پر ولزلی نے سازش کا ایسا جال پھیلایا کہ میسور کے اراکین سلطنت میں سے میر صادق، میر غلام علی اور پورنیا جیسے انگریزوں کے ہاتھوں بک گئے۔ سلطنت میسور کو چند روز زندگی کے آرام کے بدلے بیچنے اور متحدہ ہندوستان کو انگریزوں کا غلام بنانے پر تل گئے۔ اس موقع پر کمپنی نے یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی IMF کمپنی نے نظام اور مرہٹوں کو ساتھ ملا کر بغیر کسی خوف و خطر کے 3 اطراف سے حملہ کر دیا۔ انگریزوں اور ان کے ساتھیوں کی فوجوں میر صادق وغیرہ کی بدولت بغیر کسی روک ٹوک کے سرنگا ٹیمپ کیمپ تک پہنچ گئیں۔ 19ویں صدی کا ہنوز آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ مسلمانان پاک و ہند کی امیدوں کا آخری چراغ بھی 1799 میں بجھ گیا۔ ان کی تلواریں ٹوٹ گئی۔ سلطان حیدر علی والی میسور جیسے شیر دل سپاہی، مدبر جرنیل اور اسلامی غیرت کے نشان کا مایہ ناز فرزند لائق ترین جانشین یعنی سلطان فتح علی ٹیپو بھی سرنگپٹم کے علاقے میں غداروں کی بدولت اس طرح محصور ہو گیا جیسے شیر آہنی پنجرے میں ہو جاتا ہے۔
ان نامساعد اور انتہائی تکلیف دہ حالات میں بھی وہ مرد مومن، شیر دل مجاہد اور مسلمانان پاک و ہند کا عظمت کا نشان آخری وقت تک لڑتا رہا۔ جان تو دے دی لیکن اسلام کے اوپر اسلام کی آن شان پر دبا نہ لگنے دیا، انگریزوں کے سامنے گردن نہ جھکائی اور شہیدان کربلا کا سچا غلام، صحابہ کرام علیہم رضوان کا سچا غلام ثابت ہو گیا۔ زندگی کے اس نازک موڑ پر بھی عظمت اسلام کا یہ بے باک نقیب اپنوں اور بیگانوں کے سامنے یہ تاریخی اعلان کرتا رہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بہادر سلطان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مردانہ ہوا لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ سلطان کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر فرتے انبساط میں جنرل ہیرس کے منہ سے بے ساختہ ایک لفظ جملہ نکلا۔ اس نے کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ کسی مجنون کی بر نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اظہار تھا۔ انگلینڈ میں اس فتح کی خوشی میں جشن منایا گیا، چراغاں ہوا۔ برطانوی حکومت نے ویلزلی جیسے ننگے انسانیت کو مرقوس کا خطاب دیا اور جنرل ہیرس کو لارڈ بنا دیا۔ شہیدان کربلا کی سنت کو زندہ کر دکھانے والے عظیم سلطان کے متعلق ہر غیرت مند اور حریت پسند مسلمانوں کے منہ سے یہ الفاظ دلی خلوص اور عظمت و عقیدت کے جذبات کے ساتھ دعائیہ انداز میں جاری ہو جاتے ہیں۔ سامعین، ہم اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتے ہیں کہ بار بار شاہ جہاں پوری صاحب کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کربلا والوں کا ذکر کریں، لیکن یاد رہے کہ کربلا والوں کا جو مسئلہ تھا وہ باہمی مسلمانوں کی آپس میں مخاصمت تھی، وہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہرگز نہیں تھا۔ لیکن کریں تو کریں کیا کہ جب شاہ جہاں پوری جیسے بھی عمیق اور بریک نقطہ نگار بندوں کو بھی ان معاملات کی سمجھ نہیں آئی تو سلطان محمد فتح علی ٹیپو یا ان کے دیگر جتنے معاونین تھے ان میں غدار تو پیدا ہونے ہی تھے، کیونکہ ہمیں تاریخ کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اس دور میں دب کر رہ چکی تھیں اور اسلامی تعلیمات پر خرچ کرنے کی بجائے، مجاہدین اسلام تیار کرنے کی بجائے اس دور میں بھی مسلمان عیاش پرست ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر چونکہ سلطان ٹیپو نے مسلمانوں اور اسلام کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے، اس لیے ہم اس کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سلطان ٹیپو شہید جس سے انگریز ہر وقت خائف رہتے تھے، لارڈ وارن ہسٹنگز اور لارڈ کارنوالیس کو جس کے ملک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی، کیا لارڈ ویلزلی اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کی ریاست میں داخل ہو گیا تھا؟ سلطان ٹیپو جیسے مدبر بیدار مغز حکمران کو خبر نہ ہوئی اور انگریزی فوج اپنے اتحادیوں سمیت سلطنت میسور کا جگر چیرتی ہوئی سرنگپٹم تک جا پہنچی؟ یہ ناممکن امریکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت سے ممکن ہو گیا تھا، نہیں بلکہ یہ اسی گھر کے ایک منحوس چراغ قابل 100,000 نفرت حقارت کا کارنامہ ہے جو خود میر صادق نے ہی اپنے ہاتھوں اس گھر کو آگ لگائی تھی۔ اسی ناآشنا نے درد ملت نے پاک و ہند کے باشندوں کو برطانوی ڈاکوؤں کا غلام بنانے کا ناپاک فریضہ انجام دے کر تاریخ میں اپنے لیے بدترین مقام پسند کر لیا تھا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ سلطان حیدر علی اور اس کے فرزند نامدار کی فراست، تدبر اور باریک بینی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظام اور مرہٹوں کی کوتاہ اندیشی کا غلام رسول مہر نے یوں رونا رویا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیسی حکمرانوں میں سے میسور کا فرمانروا حیدر علی پہلا شخص تھا جس نے انگریزوں کی فطرت کا صحیح اندازہ کیا۔ اس کی دوروس نگاہ نے بانپ لیا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان میں قدم جمانے کا موقع مل گیا تو ملک خوفناک آفات کا ہدف بن جائے گا۔ طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا جا سکتا ہے۔ حیدر علی کی تمام کوششیں انگریزوں کو ختم کر دینے کے لیے وقف رہیں۔ حیدر علی نظام مرہٹوں اور ناظم کرناٹک کو بھی بار بار آگاہ کرتا رہا۔ اس کے فرزند ٹیپو سلطان نے بھی زندگی اسی مقصد کی نظر کر دی، لیکن نظام اور مرہٹے کوئی بھی شے نشان کام نہ کر سکے، صرف اسی وہم میں مبتلا رہے کہ انگریزوں کے ساتھ ہو کر سلطنت میسور کو ختم کر دیں۔ وہ ختم تو ہو گئی تو انگریزوں نے نظام کو اس درجے بے دست و پا بنا دیا کہ اس کا عدم اور وجود برابر ہو گیا، یعنی کہ وہ نہ جینے میں رہا نہ مردوں میں رہا، نہ زندوں میں نہ رہا نہ مردوں میں رہا، اور مرہٹوں کا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑا۔ غرض سلطنت میسور کی تباہی انگریزوں کی جنگی قوت کا کارنامہ نہ تھی بلکہ دیسی حکمرانوں خصوصاً نظام اور مرہٹوں کی نالائکی اور دور اندیشی و تفرقے کا نتیجہ تھی۔ سامعین، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ انگریزوں نے ہندوستان کے اندر جتنی قوموں کو بھی یہاں پر آ کر اپنے ساتھ لگایا تھا، بھلے کہ وہ مسلمان ہوں، بھلے کہ وہ ہندو ہوں، بھلے کہ وہ بت پرست ہوں، بھلے کہ وہ مرہٹے ہوں، بھلے کہ وہ سکھ ہوں، بھلے کہ وہ راجپوت ہوں، ان سب کو بعد میں اس نے آہستہ آہستہ ذبح اور قتل بھی کر دیا تھا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انگریز ایک عذاب تھے، کیونکہ مسلمانوں نے بھی قرآن، سنت، اسلام سے بے پرواہی برت رکھی تھی، جس کے نتیجے میں ہمیں قرآن یہی کہتا ہے کہ جب قومیں اللہ اس کے رسول سے منہ پھیر لیتی ہیں تو ہم ان کے اوپر عذاب قائم کر دیتے ہیں، اور عذاب تب تک چلتا رہتا ہے جب تک قومیں دوبارہ واپس آنے کے لیے تیار نہ ہو بیٹھیں۔ آج بھی ہمارے سامنے وہی سلسلہ جاری ہے۔ آج 5ویں صدی جاری ہے اور 5 صدیاں ہو گئی ہیں انگریز کو مسلمانوں پر مسلسل یلغار کرتے ہوئے اور اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہوئے۔ انگریز کو 5ویں صدی چل رہی ہے، لیکن مسلمان آج بھی انہی کے متحد مغلوب ہیں، مفتوح ہیں، اور وہ غالب اور فاتح قومیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک مسلمان اسلام اور قرآن کی طرف نہیں واپس پلٹیں گے، سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے، انہیں کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلطان ٹیپو کی شہادت اور سلطنت میسور کی تباہی کے بعد حسب منشا کھل کر کھیلنے کے لیے ولزلی کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ بعض ریاستیں تو پہلے ہی انگریزوں کی باجگزار ہو گئی تھیں۔ اب ولزلی نے باقی دیسی حکمرانوں کو مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں میں انگریزوں کی امدادی فوج رکھیں اور اس کے اخراجات برداشت کریں، یعنی کہ پورے ہندوستان پر انگریزی برطانیہ کے اڈے قائم کیے جائیں۔ جن ریاستوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا ان پر فوج کشی کر کے یکے بعد دیگرے ان سب کو قبضے میں لے لیا گیا۔ جن حکمرانوں نے اپنی اپنی ریاستوں میں انگریزی فوجی اڈے منظور کر لیے تھے ان کا انجام بھی دوسرے چندہ مختلف نہیں رہا، بلکہ انہیں بھی بہت جلد ہی انگریز نگل گئے تھے۔ کسی سے بڑھتی ہوئی فوج کے اخراجات پورے نہ ہو سکے، کوئی بساط سے باہر خراج ادا کرنے سے قاصر رہ گیا، اور کسی سے انگریزی عملداری کے مطالبات پورے نہ ہو سکے تو اس کمی کو پورا کرنے کی غرض سے اس ریاست کا ایک حصہ خرید لیا جاتا۔ دل چاہتا تو ایسے حکمرانوں کو ہٹا کر کسی اپنے نمک خور کو گدی نشین کر دیتے اور اس کے ذریعے اس ریاست کے عوام کے خون کا آخری قطرہ تک چوس لینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے، اور آخرکار اس علاقے کو ہڑپ کرنے پر جا کر ہی وہ قضیہ ختم ہوتا۔ انگریزوں کی اس پالیسی کا سر ولیم ہوورٹ نے یوں تجزیہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جو رئیس اور حکمران انگریزوں کی دوستی کے جادو سے مسحور ہوئے تھے ان کے لیے یہ دوستی انجام کار مہلکناک ہی ثابت ہوئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کو تختے حکومت سے اترنا پڑا، یا وہ اس طاقت کے ہاتھ میں بے جان کھلونے بن کر رہ گئے جو کٹ پتلی تھے، جو اپنی مرضی پوری کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ ان حکمرانوں نے دوستی کی راہ اختیار کی یا دشمنی کی، نتیجہ دونوں حالتوں کا یکساں نکلا۔ اگر انہوں نے غاصب انگریزوں سے دوستانہ تعلقات گوارا نہ کیے تو ان پر ارادہ ہائے بد کا الزام لگا کر حملہ کر دیا گیا اور ان کے علاقے مسخر ہو گئے۔ اگر انہوں نے پیش کردہ دوستی قبول کر لی تو وہ ڈپلومیسی کے جال میں اس طرح الجھ گئے کہ اپنی عزت اور موروثی مقبوضات سے محروم ہوتے گئے، بغیر نجات کے انہیں کوئی راستہ نہ ملا۔ حق یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں حکومت کرتے تھے وہی قید ہو گئے تھے۔ یہ کتاب ہے غلام رسول مہر صاحب کی، 1857 کے مطابق انہوں نے لکھی، مطبوعہ لاہور ہے، صفحہ نمبر 12 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ غلام رسول مہر صاحب اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جن مسلمانوں نے جنہوں نے بھی غداری، اسلام سے غداری کی، رعایا ہو یا سلطنت کے عمائدین ہوں، تمام کو ہی انگریزوں نے آہستہ آہستہ کاٹ کر رکھ دیا۔ یقیناً سامعین یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انگریز ایک کھلا عذاب ہیں جو مسلمانوں پر برس رہے ہیں، اور یہ کھلا عذاب مسلمانوں کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان کے کن اعمال کی وجہ سے ان پر برس رہا ہے۔ جب تک یہ مسلمانوں کی اکثریت یا مسلمانوں کے اتنے لوگ جو اسلام کو دوبارہ دنیا میں پھیلانے کے قابل نہیں ہو سکتے، اتنی دیر تک یہ کبھی بھی انگریزوں کے قبضے سے نہیں نکل سکتے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر بڑی تحریکیں موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ان تمام تحریکوں کا جائزہ لیں گے۔ جو تحریکیں کہتی ہیں کہ ہم 57 ملک میں، ہم 104 ملک میں، ہم 256 ملک میں، ہم اتنے ملکوں میں پھیل کر اسلام کی تبلیغ کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام تبلیغی سلسلوں کا بہت جلد ہی دروازہ کھولنے والے ہیں کہ یہ تبلیغی سلسلے بھی انگریزوں کے اشاع اور ایما پر ہی بنائے گئے ہیں۔ سامعین یاد رہے، انگریز جو تاجر کے روپ میں آئے تھے لیکن ایک بلائے ناگہانی بن کر متحدہ ہندوستان کے اکثر حصے پر قبضہ جما بیٹھے، کتنی ہی ریاستوں کو کمال عیاری سے ہضم کر چکے تھے۔ عیاری کوئی گر ایسا نہ تھا جو انگریزوں نے آزما کر نہ دیکھا ہو، یعنی عیاری کا کوئی بھی ایسا حربہ نہیں تھا جو انگریزوں نے ہندوستان پر نہ آزمایا ہو۔ لوٹ خسوٹ کی کوئی ایسی ترکیب نہ تھی جو انگریزوں نے جاری نہ کی ہو۔ کیا پنجاب کی سکھ ریاستوں نے اس خطرے سے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار کی تھی یا اسی طرح آنکھیں بند کر لی تھی؟ یقیناً انہوں بھی آنکھیں بند کر لی ہوئی تھیں۔ یاد رہے کہ پنجاب کے اندر مغلیہ سلطنت کے دور زوال میں ہی سکھوں نے ستلج اور جمنا کے درمیان اپنی چند ریاستیں قائم کر لی تھیں، جنہیں سکھ ریاستوں کا آغاز سمجھنا چاہیے۔ ستلج کے شمال میں بھی ان کی چند ریاستیں موجود تھیں، جن میں سے انجام کار سب سے بڑا، ان میں سے ابھرنے والا بندہ رجیت سنگھ تھا۔ رجیت سنگھ نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، اگرچہ وہ ذرا دور اندیشی سے کام لیتا تو تمام سکھوں کو متحد کر کے ایک پائیدار حکومت کا انتظام کر سکتا تھا۔ یہاں پر ہم یہ بھی بات آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کے اندر جتنی بھی ہندو ریاستیں موجود تھیں وہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتی تھیں، لیکن
उन तमाम में सबसे ताकतवर रंजीत सिंह था, लेकिन रंजीत सिंह भी आखिरकार अंग्रेज़ों के हाथ बिक गया। उसने सिखों के साथ भी रंजीत सिंह ने सिखों के साथ भी गद्दारी की, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों से भी गद्दारी की, हिंदुस्तान और ज़मीन से भी गद्दारी की, और बिल आखिर आज रंजीत सिंह का नाम भी ख़त्म हो गया। उसने ज़ाती बरतरी में सतलुज और जमुना के दरमियान की सिख कौमों को बज़न कर दिया और वह भी अंग्रेज़ों की आगोश में चली गई। रंजीत सिंह को फिर भी होश न आया। उसने अपनों को गैरों के कब्ज़े से निकालकर अपने साथ मिलाने की बजाय अंग्रेज़ों से 1809 में मुआहदा करके सतलुज को अपनी और अंग्रेज़ी सल्तनत के दरमियान हद फाजिल बना लिया। गोया सिखों की निसफ क़ुव्वत अंग्रेज़ों के पास चली गई। बाकी निसफ का रईस रंजीत सिंह इस बिना पर खुश हो गया कि अब किसी खलश और खदशे के बगैर शमाल और मगरब में अपने हदूद बढ़ा सकेगा। अगरचे हकीकत हाल के एतबार से उसने सिखों के मुस्तकबिल पर सबसे काली ज़रब लगाई थी। सामईन, यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहते हैं कि ये देखिए कि मुगलिया सल्तनत, इस्लामी हुकूमत इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि बंगाल, अरीसा, बिहार या मैसूर तो एक तरफ रहे कि जहाँ पर अंग्रेज़ों ने बाकायदा मुसलमानों की हुकूमतें ख़त्म करके अपनी हुकूमतें बनाई थी, बल्कि इससे पहले ही सिख पंजाब पर छा चुके थे और सिखों ने पहले से ही सल्तनत मुगलिया के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी मुहिम जारी करके यहाँ से मुसलमानों का नाम व निशान हुकूमत का मिटा दिया हुआ था। तो हम यहाँ पर इसी बात को बयान कर रहे हैं कि रंजीत सिंह ने पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बड़े ज़ोर और धड़ल्ले से कायम की, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने दीगर लोगों को यानी कि दीगर सिखी तंजीमों को अपने साथ न मिला सका, जिसकी वजह से सिख जब उसके साथ न मिले तो वो अंग्रेज़ों से मिल गया और यूँ पंजाब भी सिखों के हाथों से निकल गया। उसने एक तरफ सिखों के 2 टुकड़े किए, यानी कि रंजीत सिंह ने एक तरफ सिखों के 2 टुकड़े किए, दूसरी तरफ अपने दायरे हुकूमत की तोसी के लिए ऐसी कोताह अंदेशी की पॉलिसी इख्तियार की कि हरगिज़ वो गैर मुतमईन न हो सका। नतीजा ये निकला कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान के मामलात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तय करने में कामयाब हो गए तो एक ही जस्त में दरिया सतलुज से पेशावर जा पहुँचे। सिखों की हुकूमत का निशान तक बाकी न रहा और एक भी आंख सिखों की तबाही पर अश्कबारी के लिए न मिल सकी। आखिर में सिखों के लिए फ़ख्र की सिर्फ एक दस्तार बाकी रह गई थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देकर पूरे मुल्क को गुलामी के ज़ंजीरें पहना दी थीं। 50-60 साल तक वो इसी सरमाया फ़ख्र के सहारे अंग्रेज़ों की नज़र में मोतमद अलह बने रहे। यानी कि बाद में अंग्रेज़ों ने जो सिखों को नवाजा है वो इसी वजह से नवाजा था कि सिख आपस में ही लड़कर और रंजीत सिंह ने जो सिखों से अंग्रेज़ों के साथ मुआहिदा करके उनके साथ मिल गए और पंजाब भी उनके हवाले कर दिया था। सामईन, याद रहे कि ये बाकायदा सिखों का पूरे पंजाब पर जो गलबा था इसकी वजह भी पीछे अंग्रेज़ ही थे। अंग्रेज़ ही नहीं, मराठों को, कभी राजपूतों को और कभी सिखों को ताकत देकर मुख्तलिफ़ इलाकों पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों पर शोरशें कायम करवा दी थी, जिसके नतीजे में मुसलमानों की सल्तनतों को कमज़ोर कर दिया गया था। कितनी ही छोटी बड़ी रियासतों का हसरतनाक अंजाम सामने था। उन दिनों अमीरान सिंध ने सिखों जैसी बद अंदेशी और ख़ुद फरेबी से ही काम लिया था, या कोई काबिल कदर ऐसा भी इक़दाम किया जो हुर्रियत पसंदी और आक़िबत अंदेशी के तहत करना पड़ता है? इस सवाल का जवाब भी मेहर अली के लफ्ज़ों में ही पेश करते हैं। सिंध की मिसाल सबसे बढ़कर दर्दनाक है कि वहाँ के एक अमीर एक तरफ अंग्रेज़ों से बिकते थे तो दूसरी तरफ उन्हें सिखों की पेशकदमी का ख़तरा परेशान कर रहा था। अंग्रेज़ों ने मामूल के मुताबिक फरेबकारी से काम लिया और वो सिखों की पेशकदमी के ख़तरे को ज़्यादा से ज़्यादा भयानक सूरत में पेश करके अमीरों पर असर डालने और अपने कदम जमाते रहे। ना रंजीत सिंह में इतनी वुसअत क़ल्ब और वुसअत नज़र थी कि वो अमीरों को पूरा इत्मीनान दिलाकर अंग्रेज़ी असरात को दूर रखता, और ना अमीरों के अंदर इतना हौसला था कि वो सिखों के ख़तरे की रोकथाम के लिए कोई तदबीर सोचते, काम लेते, अंग्रेज़ों से बचे रहते जो तकरीबन 20 देसी हुकूमतों को हज़म कर चुके थे। अमीरों से हतमी मुआहिदा था कि फ़ौज उनके इलाके में से ना गुजारी जाएगी, लेकिन पहली जंग अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों ने इस शर्त की खिलाफ वर्जी की, बल्कि शाह शुजा को अमीरों से रुपया भी दिलवाया। जंग अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गई तो अंग्रेज़ों ने अमीरों को दबाना शुरू किया कि तुम ने हमारी मुश्किलात के वक्त दोस्ती का हक़ अदा न किया था, अब नया मुआहिदा करो। मुजव्ज़ा मुआहिदा अमीरों के इस्तिक़लाल को ख़त्म करता था। वह बेचारे तज़ब्ज़ुब में पड़े और उन पर हमला कर दिया। ग़ुलाम रसूल मेहर 1857 मतबूआ लाहौर सफ़ा 16 ऐदन सफ़ा 17। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जिस रियासत पर भी अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया उसे दोस्ती के चक्कर में फंसाया या दूसरों को साथ लेकर उसे दुश्मन ठहरा कर हमला आवर हुए और कब्ज़ा कर लिया। कहा जाता है कि अमीरान सिंध ने मुआहिदा की खिलाफ वर्जी की। मालूम होता है कि हुकूमत बरतानिया ने मुआहिदे तोड़ने का हक़ अपने लिए मखसूस कर लिया था। अगर मुआहिदों को तोड़ने का नतीजा लाजिमन यह होता कि इलाके छिन जाते तो आज हुकूमत बरतानिया के पास दरिया बरहम पतर और दरिया सिंध के दरमियान एक छोटा सा टुकड़ा भी बाकी न रहता।
یعنی کہ یہاں پر یہ مصنف یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ مصنف غلام رسول صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ انگریز اگر اپنے معاہدوں پر، اپنے وعدوں پر، اپنے وثیقہ نواسی پر قائم رہتے تو کبھی بھی وہ ہندوستان پر غلبہ نہ پا سکتے تھے، بلکہ انگریزوں کا ہندوستان پر غلبہ پانے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ وہ ان والیوں، ان امیروں، ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ عارضی طور پر معاہدہ کرتے، پھر جب ان کی جنگی قوت مضبوط ہو جاتی تو وہ معاہدے کو توڑ کر آگے بڑھ جاتے۔ ہارڈنگ نے سکھوں کی حکومت کا صرف ایک حصہ چھپنا تھا اور کشمیر کو گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ ڈلہوزی نے پورا پنجاب لے لیا اور ولیپ سنگھ کو معزول کر کے فتح گڑھ یعنی یوپی پہنچایا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، شاید اسی لیے تخت حکومت حاصل کرنا سہل ہو جائے گا، لیکن عیسائیت اسے انگریزوں کے قریب نہ لا سکی۔ یعنی کہ یہاں پر سامعین یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح غیر مسلم لوگ جو اس دور میں تھے، جس طرح کے سکھ ہو گئے، سیواجی ہو گئے یا ستارہ ہو گئے، انہوں نے بھی اپنی ریاستوں سے کس طرح انہیں اپنے منہ کی کھانی پڑی اور بالآخر ان کے ہاتھوں سے بھی یہ ریاستیں نکل گئی، یعنی کہ پنجاب اور سندھ کے تمام علاقے جو ان کے ہاتھوں میں تھے یا پشاور تک کے، وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ یہ ہے برطانوی لٹیروں کے متحدہ ہندوستان پر قابض ہونے کی مختصر سی کہانی۔ نہ ماننے والوں کو خود اپنی زبانی۔ ان کے باوجود یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ بعض مبتدئین زمانہ اور لصوص دین نے برٹش گورنمنٹ انگریزوں کے قصیدہ خوانی میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے، اور اس کے باوجود انگریزوں کے ان نمک خوروں، ملک و ملت کے غداروں کو آج تک مسیحی قوم، مسلح رہنما، ریفارمر اور معلوم نہیں کیا منوانے کی مہم برابر جاری ہے۔ ایسے بیانات اسی کتاب کے باب چہارم کے اندر ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ اب بانی علی گڑھ کالج سر سید احمد خان انگریزوں کے متعلق کا یہ بیان ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی نشست میں بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ اب یہاں پر سر سید کا ایک خطاب سن لیجئے، وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ سر سید کو پاکستان کے تمام لوگ اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام جو سکولی تعلیم کے پڑھے لکھے ہیں، وہ سر سید کہتا ہے، سر سید کی نہایت پختہ رائے یہ تھی کہ ہندوستان کے لیے انگلش گورنمنٹ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ گو کہ اس میں کچھ نقص بھی ہو، یعنی کہ انگریزوں کے اندر کچھ نقص بھی ہو، کوئی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر امن و امان کے ساتھ ہندوستان کچھ ترقی کر سکتا ہے تو انگلش گورنمنٹ ہی کے ماتحت رہ کر سکتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، یعنی کہ سر سید اکثر کہا کرتے تھے کہ گو ہندوستان کی حکومت کرنے میں انگریزوں کی متعدد لڑائیاں لڑنی پڑی ہوں گی، مگر در حقیقت نہ انہوں نے یہاں کی حکومت پہ زور حاصل کی اور نہ مکر و فریب سے، بلکہ در حقیقت ہندوستان کو کسی حاکم کے اصلی معنوں میں ضرورت تھی، سو اسی ضرورت نے ہندوستان کو ان کا محکوم بنا دیا۔ یعنی کہ یہاں پر کھل کر صفائی پیش کر رہا ہے سر سید کہ انگریزوں نے مکر و فریب کے ذریعے سے ہندوستان کو اپنے ہاتھ پر نہیں لیا تھا، اور نہ ہی ہندوستان کو انہوں نے جنگ کر کے اپنے ہاتھوں پر لیا تھا۔ سامعین، آج یہ بھی چیز واضح ہو گئی کہ انگریزوں نے بھی باقاعدہ ہندوستان پر جنگ کر کے تسلط حاصل نہیں کیا ہوا، بلکہ انہوں نے بھی اس پر چوری چھاپا سے ہی اس پر غلبہ اور قبضہ حاصل کیا ہے، جس کی نفی کرنے کے لیے سر سید میدان میں کدا اور اس نے اپنے باباؤں اور اپنے آقا جی کی خوب محافظت کی۔ جس کتاب کا حوالہ ہم یہاں پر دے رہے ہیں وہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، حیات جاوید ہے، صفحہ نمبر 682 ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے مزید بیان کریں گے کہ پھر کن کن ملاؤں نے کیسے کیسے ہندوستان میں رہ کر انگریزوں کا ساتھ دیا۔